السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراس لائن۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بے روزگاری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، مہنگائی نے وہ سر اٹھایا ہے جو شاید ہی اب کسی سے کچلا جائے۔ ایسی سچویشن میں آخر کیا کیا جائے؟ اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک کو بنانے والے نے آخر کیا سوچ کر یہ ملک بنایا تھا؟ یہی سوچ کر بنایا تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی جو باقی دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے گی۔ اسلام کا نام تو روشن کیا کرتی، ہم نے بے ایمانی کے وہ ریکارڈ بنائے کہ شاید ہمیں آنے والی نسلیں معاف نہ کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روز میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، پیٹرول ایک دن میں 35 روپے بڑھ رہا ہے اور ڈالر 24 روپے اور چند پیسے ایک دن میں روپے کے مقابلے میں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں آخر کیا کیا جائے گا؟ اس میں کچھ ہم کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ تو حکمرانوں کا کام تھا جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ اس ملک کو کنٹرول کریں گے، لیکن افسوس کہ وہ کنٹرول نہ کر سکے۔ اور کنٹرول آخر کرتے بھی تو کیسے کرتے؟ جنہوں نے اپنا سارا وقت اسی بات پہ لگا دیا کہ وہ اپنی کرسی کو مضبوط کریں تاکہ یہ کرسی نہ ہلے۔ ایسی سچویشن میں آخر اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے دعا کہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہم دعائیں کرتے جائیں، قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکمرانوں سے نجات دلائے جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کہ ان حکمرانوں کو بھی اللہ نے ایک موقع دیا تھا اپنے آپ کو عوام کے سامنے سرخرو کرنے کا، جو انہوں نے بری طرح سے ضائع کر دیا۔ وہ ملک کو ترقی کیا دلواتے، وہ ملک کو اسی ترقی پہ ہی روک لیتے جو ترقی ہم کر چکے تھے۔ تو اس سے تو یہ واضح ہے کہ ان کی نیت ہی غلط ہے، یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ 80 وزراء کی کابینہ کیوں ہوتی؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے نہ جانے کیا سوچا تھا کہ وہ اس ملک کو سیٹ کریں گے، اس ملک کو غربت سے نکالیں گے۔ وہ غربت سے کیا نکالتے؟ انہوں نے تو ملک کو غربت میں دھکیل دیا اور اپنی سیاست کو من و مٹی تلے دفن کر دیا، کیونکہ اب عوام کو تو شعور آ چکا ہے، عوام تو ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اگلے الیکشن میں سب پتہ چل جائے گا جو انہوں نے اس غریب عوام کے ساتھ کیا۔ لیکن جیسے کہ وہ پہلے الیکشن سے بھاگتے تھے، تو اب ان کا ارادہ یہی ہے کہ غربت کا بہانہ بنا کر کے پاکستان کے پاس الیکشن کروانے کے پیسے ہی نہیں ہے تو الیکشن سے ہی جان چھڑوا لی جائے۔ لیکن نہیں، یہ آخر پاکستان ہے، یہ بھی دنیا کا ایک ملک ہے، یہاں پہ بھی عوام رہتی ہے، یہاں پہ بھی پوری دنیا کی نظر ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم کی ہر وہ بات تسلیم کر لی جائے جو وہ اپنی منوانا چاہیں یا کہنا چاہیں۔ تو الیکشن تو انشاءاللہ ہوں گے، لیکن الیکشن آنے تک نہ جانے پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بظاہر تو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، اسی لیے تو ایک ہی دن میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستانی روپے کی قدر بہت گر چکی ہے، جس کے مقابلے میں ڈالر کی پرواز ایسی ہے جیسے کوئی F-16 طیارہ اڑتا ہے کسی جنگی محاذ پہ۔
تو پاکستان تو ترقی کی راہ سے پلٹ چکا ہے۔ اب اللہ ہی ہم پہ رحم کرے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے خداداد کا کیا بنتا ہے، جن کے حکمرانوں نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا، کیونکہ ایک ایٹمی پاور کے حامل کا ملک ایسے تو نہیں ہوتا۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ عمران خان جس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہی پاکستان کے لیے بہت ٹھیک تھا۔ وہ مہنگائی کو کچھوے کی رفتار سے زیادہ بڑھا نہیں رہا تھا، لیکن انہوں نے تو خرگوش کو بھی کاٹ دیا اپنی تیز رفتاری میں۔ انہوں نے تو وہ کر دکھایا کہ شاید چیتا بھی ان سے شرما جائے کہ آپ نے تو مجھ سے بھی زیادہ سپیڈ میں پاکستانی عوام کو ایک معصوم ہرن کی طرح دبوچ لیا۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے۔ سردیاں اپنی جوبن پہ ہیں، مہنگائی بھی اپنے اوقات سے بڑھ چکی ہے، اور غریب بیچارہ اپنی اوقات سے زیادہ مہنگائی کا شکار ہو کر رونا رو رہا ہے۔ جب ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں غربا کے لوگوں سے۔ کوئی آٹے پہ لڑ رہا ہے، کوئی بجلی کے گیس کا رونا رو رہا ہے۔ آوازیں آتی ہیں کہ ہمارے ہاں تو بجلی ہے ہی نہیں، گیس ہوتی ہی نہیں، تو آخر اتنے بل کہاں سے آ رہے ہیں؟ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان اب غار کے زمانے میں جائے گا جہاں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ جب ہم دیوالیہ ہو چکے ہوں گے تو سری لنکا والے حالات ہوں گے۔ سری لنکا کو تو چلو آبادی اتنی نہیں تھی جتنی پاکستان کی ہے، 22 کروڑ، تو ایک ایسی آبادی میں ہم اپنے ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی کوئی معجزہ دکھائے، ورنہ ہمارے حکمرانوں سے تو پاکستان نکل چکا ہے ترقی کے راستے سے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ دعا کریں اور ان چہروں کو یاد رکھیں جنہوں نے پاکستان کو اس دلدل میں گھسیٹا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم پاکستان کے بارے میں مزید بتائیں گے کہ ہم